تو آج کے مسلمان نے ماذاللہ ثم ماذاللہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ، رسول، قرآن، حدیث زبان سے تو میں کہوں گا سب سے اہم ہے، لیکن میری نظر میں اور حقیقتاً میرے باطن اور میرے قلب کے اعتبار سے کسی اور کی امپورٹنس میری نظر میں اس سے بھی زیادہ ہے، میں اس کا کہنا مانوں گا۔ بھائی وہ کون ہے؟ زبان سے کہے تو کافر ہو جائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں زبان حال سے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے نفس، پھر شیطان، ماں، باپ، بیوی، بچے، دوست، کاروبار، خاندان، گیدرنگ، ہمارا سرکل یہ اجازت دے گا تو پھر اللہ رسول کی بھی سن لیں گے، ورنہ پہلے باپ، پہلے ماں۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو حرام کام کے اوپر مجبور کرتے ہیں، انہیں بے عمل رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کتنے ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہارے امتحان ہونے والے، نماز بعد میں پڑھ لینا قضا کر کے، تم پہلے امتحان کی تیاری کرو، جماعت واجب ہے لیکن چھوڑ دو، پہلے امتحان کی تیاری کرو۔ کتنی ماں ایسی ہیں جو اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ تم بے پردہ غیر مردوں کی نگاہوں کے سامنے جاؤ۔ میں بھی ایسی رہی اور میں تمہیں پرمیشن دیتی ہوں، بلکہ حکم دیتی ہوں کہ اللہ رسول فرمائے کہ عورت اپنے بدن کو ڈھکے، انہیں چھوڑ دو، میرا کہنا مانو۔ اور بچی اپنی والدہ کا کہنا مان کے اس کے طریقے پہ چل کر ایک شادی کی مکس گیدرنگ میں اونچی ہیل پہن کر، ٹائٹ لباس پہن کر، خوب میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے آئے اور غیر مرد اس کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کیوں اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق نہیں کر لیتے؟ کیوں ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اسی لیے ہمیں شرم آتی ہے کہ میرا نفس نہیں مانتا، کبھی اور ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس میں بھی میں یہ ضرور کہہ دوں، شرعی مجبوری ہے تو علماء سے تصدیق کروا لیں کہ واقعی آپ کے لیے اجازت ہے اس چیز کی کہ نہیں، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ وہی جو آج فلسطین پہ ظلم عظیم کر رہے ہیں، سرکار نے منع فرمایا ان کی شکل والا نہ بنو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں، ناراض مت ہوا کریں۔ یہ مفتی صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں باہر نکل جاؤں تو آپ پیچھے سے کہیں مفتی صاحب نے بیان تو اچھا کیا لیکن سخت بہت تھا۔ میں ایسے تمام نرم پسند لوگوں سے عرض کرتا ہوں، آپ ہمیں بند کر دیں جیلوں کے اندر، اور قرآن و حدیث کے اندر جو نرم احکام اللہ نے بیان فرمائے، رسول نے بیان فرمائے، اور جو ہم نے خیانتاً چھپا کر آپ تک نہیں پہنچائے، انہیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور بتائیں کہ یہ غلط سخت بیان کر کے گئے، نرمی یہ ہے۔ ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان بے عمل ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار میں مانتا ہوں لیکن مجھ سے عمل نہیں ہو پا رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ اپنے جرم کا ایک اقرار ہے اور اس نے اس طرح۔ اور ایک ہے کہ نہیں جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، او بھائی زمانہ بدل گیا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا زمانہ بدل گیا ہے تو کیا ماذاللہ ثم ماذاللہ اللہ تو قدیم ہے، نیا خدا بنا ہے؟ ہمارے نبی 1500 سال پہلے آئے تو نیا نبی بنا لے؟ اسلام 1500 سال پہلے انٹروڈیوس ہوا تو کیا ہم نیا اسلام بنا لیں؟ قرآن پاک 1500 سال پہلے نبی کے سینے اقدس پر نازل ہوا تو کیا ہم نئی آسمانی کتاب بنائیں؟ نہیں، جب وہ سب ہے تو بھی یاد رکھے دین اللہ کا ہی ہوگا، حکم میرے نبی کا ہی چلے گا، اسلام کا ہی چلے گا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، میں کہتا ہوں ایسے شخص سے دعا مانگو اللہ آج رات آپ کو موت دے، مانگے دعا ذرا، کبھی بھی نہیں مانگے، کیونکہ ان کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ میں ویسے تو دلیرانہ انداز سے قرآن و حدیث کے خلاف بول کر ثابت کر رہا ہوں کہ میں علماء کی باتوں سے نہیں ڈرتا، بڑا دلیر ہوں، جرأت مند ہوں، اپنی پوری فیملی کو میں نے بے عمل بنایا ہوا ہے، اپنی بے عملی کی وجہ سے میں ایک بڑا رول ماڈل ضرور ہوں، نہیں ڈرتا میں، لیکن جب موت کی باری آئے گی تو دعا کرتے ہوئے ڈرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موت کے جھٹکے اس کے سارا غرور اور تکبر نکال دیں گے۔ قبر کی پہلی اندھیری رات جب قبر کی دیواریں مل کر اس کی پسلیوں کو توڑ دیں گی، تب اس کو احساس ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کر کے تم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور جب میدان محشر میں اس کی فیملی بھی موجود ہوگی، جن کے سامنے سے بڑھ کے ماری ہوں گی، اور وہ فیملی سوالیہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ کر کہے گی ابا جان آپ نے انکار کیا۔ صحابہ نے انکار کی صورت معلوم کی، یا رسول اللہ من یا ابا، کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، میرا حکم نہیں مانا، میرے حکم میں تعویلیں نکالی، غیر شرعی بہانے نکالے اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوا، اس نے انکار کیا۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں ساری امت جنت میں جائے گی، نافرمان پھنسے گا وہاں پہ میدان محشر میں۔